ارادہ کرتا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ہمت اعلیٰ ہو، طاقتور ہو، اور ہمت اگر طاقتور کافر کی بھی ہوگی، فاسق کی بھی ہوگی، تو اس کے ارادے کے مطابق بھی کام ہو جاتا ہے۔ یعنی مومن کی ہمت تو پھر مومن کی ہمت ہے، وہ تو پسندیدہ ہے، لیکن اعلیٰ ہمتی اگر کافر میں پائی جاتی ہے، منافق میں پائی جاتی ہے، فاجر میں پائی جاتی ہے، تو وہ کرے گا تو اس کا بھی ہو جاتا ہے کام۔ جیسا کہ نظر لگانے والے ہوتے ہیں تو ان کی ہمت اتنی طاقتور ہوتی ہے، جس کو نظر لگاتے ہیں اس کو نظر لگ جاتی ہے، بلکہ ارادتاً لگاتے ہیں۔ وہ مشہور ہوتے ہیں بعض لوگ، یار اس کی نظر بہت لگتی ہے، تو لوگ بولتے ہیں اس کو نظر لگا دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے روکنے کے لیے کفار نے عرب کے کچھ ایسے لوگ تلاش کیے جن کی نظر کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی چلتے ہوئے اونٹ کے اوپر نظر ڈالتے تھے، اونٹ گر جاتا تھا، مرنے کے قریب مر جاتا تھا۔ کسی آدمی پر نظر ڈال دیتے ہیں تو وہ آدمی جو ہے وہ مر جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو بنی ہاشم سے سب سے جھگڑا کرنا پڑے گا، تو خاموشی سے کسی آدمی کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں ان کے راستے میں، وہ نظر لگا کے نکل جائے گا اور ہمارا کام بن جائے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ آیت نازل فرمائی تھی، سورہ قلم کے آخری دو آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیتیں نازل فرمائی تھی، اور دعائیں بھی اس کی، تو وہ نظر کرنے والے پھر کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نظر لگانے والے وہ کافر ہی تھے نا، لیکن ان کی ہمت طاقتور تھی، اعلیٰ نہیں تھی، طاقتور تھی۔ اعلیٰ تو وہ جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو۔ تو ساحر جادوگر ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنی اعلیٰ ہمتی سے جو بہت سارے کام کر لیتا، لیکن اس کے باوجود چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، کتنا ہی طاقت اور ہمت والا ہو، کتنی اعلیٰ ہمت والا ہو، وہ تقدیر کی دیواروں میں کوئی رخنہ اندازی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہوگا وہی جو اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ ہاں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کا ارادہ بھی ارادہ الہی سے میچ کر جاتا ہے اور اس کے مطابق ظہور کر جاتا ہے، تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اور کافر یا ساحر کا ارادہ الہی سے میچ کر دیتا ہے تو وہ پھر ساحر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے امام شاذلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا حضرت کیمیا کیا ہے، کیمیا یعنی سونا بنانے کا فارمولہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے اندر کہ تو رب سے بھی مایوس ہو جا کہ وہ تجھے تقدیر کے علاوہ کچھ چھوڑ دے گا، تجھے وہ اتنا ہی دے گا جتنی اس نے تیری تقدیر بنائی ہے، اس سے زیادہ یا اس کے باہر وہ بھی نہیں دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو جادوگروں کے بارے میں فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورہ بقرہ کے اندر ہاروت ماروت والے واقعے میں فرمایا کہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی۔ وہ فرماتا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور فرماتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کوئی ارادہ نہیں کر سکتا مگر وہی جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ تو اب نہ تمہارا ارادہ ہے نہ تمہارا فعل ہے، تو بلا وجہ جو ہے اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھو کہ میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، یا میں یہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا۔ سوچو کہ وہی کر رہا ہے، تم نہیں کر رہے۔ جو کچھ ظہور میں آ رہا ہے وہ تمہاری چاہت سے نہیں آ رہا، اس کی چاہت سے آ رہا ہے، اس کے ارادے سے آ رہا ہے۔ تم بلا وجہ دھوکے میں ہو کہ میرے کرنے سے ہو گیا۔
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل شیء بقضاء وقدر حتی العجز والکیس، یعنی ہر چیز قضا قدر کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے، تو چاہے وہ عاجزی ہو، سستی ہو، چاہے سرگرمی ہو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ تقدیر الہی کے موضوع پہ گفتگو فرما رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے کہ بھئی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، سارا اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، تو انسان بچنے کی کوشش کرے تو نہیں بچ سکتا اگر تقدیر الہی میں ہے، اگر کوئی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اور تقدیر الہی میں نہیں ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ابن عباس، یہ ساری دنیا جمع ہو جائے تیرے نقصان پہنچانے پر، اگر اللہ نے تیرے نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا یا یہ الفاظ ہے کہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تیرا ارادہ کیا، اور سارے لوگ اگر تیرے نفع پہ جمع ہو جائیں تو کوئی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اس نے ارادہ کیا۔ تو جب ساری دنیا اکٹھی ہوگی بھی وہ نہیں کر سکتی تو خود ہم اپنے ارادے سے اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، اتنا ہی کریں گے جتنا اس نے مقدر کیا ہے۔ ہم دھوکے میں ہیں کہ جناب ہم نے ایسا کر لیا، ہم نے ویسا کر لیا۔ تو حضور غوث پاک تقدیر سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، یہی باتیں فرما رہے ہوں گے، تو اچانک گفتگو کرتے کرتے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھا، چھت کے اوپر سے ایک سانپ گرا لوگوں کے حلقے کے بیچ میں، آپ حضور غوث پاک کے سامنے، اور وہ سانپ دیکھا لوگوں نے، لوگ بھاگے، حضور غوث پاک اکیلے رہ گئے، سب بھاگے، اکیلے ہوئے سانپ نہ کاٹ لیں، آپ بیٹھے رہے، آپ ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے۔ سانپ آیا، آگے بڑھا، آگے بڑھ کر آپ کے جبے میں داخل ہوا، آپ دیکھتے رہے، جبے میں داخل ہونے کے بعد اندر سے آیا، یہاں پہ آیا، گردن پہ آ کے اس نے ایک چکر لگایا، چکر لگانے کے بعد اپنا منہ آپ کے منہ کے سامنے کیا، آپ دیکھتے رہے، پھر نکل کر پھر سامنے آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا عبدالقادر، میں نے اس وار کے ذریعے پتہ نہیں کتنے اولیاء کی ولایت کو سلب کر لیا، جو باتیں کرتے تھے تقدیر کی اور یہ اور وہ، لیکن جب پریکٹیکل ہوا تو وہ بھی بھاگ نکلے، لیکن تم بڑے پکے ہو، وہ شیطان تھا۔ آپ نے فرمایا تو کیا ہے؟ ایک کیڑا ہے جس کو قضا قدر نے حرکت دی ہے، ایک کیڑا ہے جس کو قضا قدر نے حرکت دی، اور کیا تیری حیثیت ہے؟ تو یہ ان کے عقیدے ہوتے ہیں، میں کچھ کروں یا نہ کروں یہ بھی تقدیر میں اور نہ کروں یہ بھی تقدیر میں، تو اس لیے اپنی مرضی کو چھوڑ کے اپنے ارادے کو بھی شریعت کے تابع کر دو۔ تو تم نے اپنے ارادے کو بھی شریعت کے مطابق کر دیا تو سمجھ لو تم نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیا۔ تو پھر شیخ یہ حکمت سمجھانے کے بعد اگلی حکمت بیان کرتے ہیں کہ اس حکمت سے ہمیں کیا سبق ملا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ ہمتیں بھی تقدیر کی دیواروں میں کوئی سوراخ نہیں کر سکتی تو پھر یہ تدبیریں کرنے کا اور اختیار کا کیا فائدہ؟ یعنی بولتے ہیں شکتی آ جائے، طاقت آ جائے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، اور تو بھائی تو کیا کرے گا تو وہ ہوگا تو وہی جو تقدیر الہی میں ہے، اور پھر اس کے لیے ہم تدبیریں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں ارح نفس کا من التدبیری، اپنے نفس کو تدبیریں کرنے سے آرام دے دے۔ کہ انسان جب تدبیر کرتا ہے تو بھاگ دوڑ کرتا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو، تو اپنے آپ کو تھکاتا ہے۔ تو شیخ فرما رہے ہیں ارح نفس کا من التدبیری، اپنے نفس کو تدبیریں کرنے سے آرام دے دے۔ فما قام بھی غیرک عنک لا تقم به لنفسک، جب تیرے علاوہ کوئی اور ذات ان کاموں کو چلانے کے لیے کھڑی ہے تو اپنے آپ کو کیوں کھڑا کر رہا ہے اس کام کے لیے؟
بھائی سارے کام اس کی مرضی سے، اس کی رضا سے، اس کی تقدیر سے ہو رہے ہیں، نہ تیری مرضی، نہ تیری رضا، نہ تیری تقدیر، تو تیرے کو کیا فائدہ ہے اتنے تدبیریں کرنے کا اور بھاگ دوڑ کرنے کا اور اپنے آپ کو تھکانے کا ہے، ارمان لگانے کا، امیدیں لگانے کا؟ آرام دے اس کو، نفس کو، بلا وجہ نہ تھکا، تو تھکا لے، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ تو جب انسان اس بات کو سمجھ جاتا ہے تو پھر اس پہ اللہ پہ توکل اس کا اور بڑھ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تدبیر کیا چیز ہوتی ہے کہ مختلف کاموں کے اندر انسان نظر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ابتدا میں نظر ڈالتا ہے، اس کے اینڈ پہ، انجام پہ نظر ڈالتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ یار اس کو ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب پھر بزرگان دین جو ہے تدبیر کی قسمیں بتاتے ہیں کہ تدبیر 3 قسموں پہ ہے۔ ایک قسم جو مذموم ہے،